آغاز محفل میں ہم قرآن کریم کی چند آیات کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو ذاتی عطیت وحی کے ذریعے قلب محمد پر نازل فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، راستے میں ایک اونٹ پر نظر پڑی جو بھوک سے کمزور ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ان کی زبانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ضرور سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ جزاک اللہ۔ یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے، یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ میں بشریت کی زد میں رہ کر دوں۔ سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ رجب المرجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا اور اپنی نشانیاں دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس موضوع پر آپ کی شریک کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل سے راستیں آسان ہو رہے، مشکل سے راستیں آسان ہو رہے، دشمن پریشان ہو رہے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں سب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں سب قدم۔ پتھر بھی بنا پتھر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی بنا پتھر مسلمان ہو گئے۔ اس پہ حرامات سے دوزخ جس شخص کے
سجتا ہے ان کی جو گھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی جو گھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے ان کی جو گھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم آ گیا زندگی کا کرینہ میں غلام غلامان میں سگیاستان محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं, जिनके हाथों में दामने मुस्तफा हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के नजदीक नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में इस वक्त कफ्फार की एक जमात मौजूद थी। अकीब बिन अबी मसीता ने अबू जहल के उठाने पर ऊँट की ओजरी सर्दी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मोबाइल पर डाल दी और तो मंजर कुछ यूं हसीन नज़ारे पेश कर रहा था। चांद चमक रहा था, तारा तारा चमक रहा था, सहराओं में हवा चल रही थी, गुलशन गुलशन बहक रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अभी रूह और जिस्म के मरहले में थी, यानी जिस्म और रूह का अभी ताल्लुक कायम ना हुआ था। इससे वाक़या होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम से पहले ही अल्लाह ताला तख्लीक फरमा चुके हैं। सुनते सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। मगर उनसे है मेरा वास्ता, मेरा
گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحابہ کرام حضور کا میلاد منایا. ایک دن حضور اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو فرمایا تمہیں کس نے بٹھایا ہے؟ جانے کے اس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو. بلکہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم اس لیے بیٹھے رہتے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں. دیکھیں یہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب حسب معمول کا اپنا قریش کے ساتھ بغیر تجارت تک شام کو جانے لگے. یہ دیکھ کر آپ ان سے لپٹ گئے. اس لیے ابو طالب نے آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا. جب کافلا شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ سارے جہاں کا سردار ہے اور رب العالمین کا رسول ہے. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک غلام آٹا پیس رہا ہے اور ساتھ ہی درد سے کڑا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آرام سے لٹا دیا اور سارا آٹا خود پیس دیا. پھر فرمایا جب تم نے آٹا پیسنا ہو مجھے بلا لینا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو. ہم جس سے بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے تو اسے ہر حال میں پورا کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. یا اللہ ہم پر اپنی رحمت و برکت نازل فرما اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو کلام جو درود پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہماری حاضری قبول فرما اے بہت جلد راضی ہو جانے والے. یا اللہ ہم سب کو روز آخرت اپنا قرب عطا فرما. ہم تیرے عاجز بندے جن کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں مشکلات اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما. اے وہ ذات جس نے ہماری اس وقت بھی پرورش کی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے. ہے ہم اپنے گناہوں سے سچے اقرار کے ساتھ تیرے سامنے عاجزی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سے جو بھی گناہ بھول سے یا عملاً سرزد ہو گئے ہیں ہم ان سے معافی کے طلبگار ہیں. جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کا شکر بجا لاتے ہیں. ہم قابل نہیں ہیں, ہم بہت گناہگار ہیں, جبکہ تیرا ارشاد ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا اگر تم مجھ سے معافی مانگو. اے رحیم اے کریم ہمارے بچوں کی مشکلات آسان فرما, ان کے دل و دماغ کو روشن فرما, انہیں سیدھے راستے پر چلا, انہیں برائیوں سے دور رکھ. یا اللہ ہمارے سکول کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. حاضرین محفل, سکول کے ہیڈ, ہماری پرنسپل صاحبہ, اساتذہ کرام اور تمام افراد جو اسکول سے وابستہ ہیں ان کو صحت و تندرستی اور ترقی عطا فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما. آمین یا رب العالمین. اور بڑھو رب
کی رحمت